الرحیم۔ ہم نے قرآن کو متن شروع کرنے سے پہلے کچھ قرآن مجید کے فیکٹس ہیں جو ہم نے نہیں سنے ہوتے، وہ قرآن مجید فیکٹس، وہ قرآن مجید یا سنے ہوتے ہیں تو اور رنگ میں ہوتے ہیں، قرآن میں کچھ اور بات ہے، تو ہم ان کو ایک دفعہ پھر روایت کر لیتے ہیں کہ جس کے دل میں کس نے کو پہلے بات سنی ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، قرآن کچھ اور کا ہے، تو وہ کلیئر ہو جائے۔ دوسری جب ہم قرآن کے متن کو شروع کریں تو ہمارے ذہن میں کوئی الجھے ہوئے سوال نہ رہ جائے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیسے ہو رہا ہے، پہلے تو ہم نے نہیں سنا ہوا کہ اس طرح کی بات آ گئی، یا میں نے تو یہ پڑھا ہوا ہے، تو وہ ساری باتیں تھوڑی بہت اس سے کلیریفیکیشن آ جاتی ہے، تو پھر انسان کا ذہن تھوڑا صاف ہو جاتا ہے، اور جب قرآن کا متن شروع کرتے ہیں پھر سوال نہیں ذہن میں آتے بار بار، یار یہ کیسے، وہ کیسے، وہ کیسے، وہ کیسے۔ تو ہم جو چار مضامین پڑھتے ہیں میں کوئکلی ریویو سا دوں گا اس کا، اور آیت کا ریفرنس دیتا جاؤں گا، جن لوگوں کے ہاتھ میں کاغذ پینسل ہے وہ اس کا لکھتے جائیں گے، میں ایک مفہوم بتاؤں گا موٹا موٹا، ٹھیک ہے، بڑا بڑا، اس کے بعد اگر وہ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، یا ابھی بھی آپ کو کسی شک دل کرتا ہے کہ میں وہ آیت دیکھوں، یہ تھوڑی میرے لیے عجیب بات ہے، یا میں نے نہیں پہلے سنی، یا میرے دل میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ آیت نکال کے خود دیکھ بھی سکتے ہیں۔ پلیز مائک بند کریں جو بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ ایکسرسائز ہم کرنے، کیونکہ جب ہم نارمل ٹاپک شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح قرآن بھی آگے شروع کر دیتے ہیں پھر مشکل ہو جاتا ہے، یا کلاس کے اندر 40 to 50 منٹس ہوتے ہیں، تو اس میں اگر لمبے جواب دیے جائیں یا اس کو لمبا کیا جائے تو باقی لوگوں کا جو ٹائم ہے وہ بھی ایسے ہوتا ہے، اس وقت وہ انٹرسٹڈ نہ ہوتے ہوں لیکن ان کو مجبوراً رہنا پڑتا ہے وہاں۔ اس کے بچاؤ کے لیے یا اس کے اگینسٹ جو ہے ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے جو کلاس کے بارے میں سوال ہے وہ ضرور پوچھیں کلاس کے دوران، جو آپ کے ذہن میں سوالات آتے ہیں یا پہلے ہیں یا بعد میں آئیں گے یا کلاس کے بعد آئے ہیں، وہ آپ کلاس کے بعد ہم اس کو آدھا گھنٹہ آن رکھیں گے، ٹھیک ہے، زوم کو، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں انڈیویجولی، آپ پھر باقی لوگوں کا ٹائم ہے، باقی لوگ جا سکتے ہیں، فری ہو جائیں گے، آپ جتنی دیر مرضی آپ سوال پوچھیں، تو اس میں کوئی اس پہ بندش نہیں۔ تو یہ ہم طریقہ کار اس لیے کریں گے تاکہ جو لوگ جن کی دلچسپی ہے پڑھنے میں اور سمجھ دیں کہ میں اس کو بڑے توجہ کے ساتھ 40 منٹس پڑھنا چاہتا ہوں، ان کے لیے ایک سہولت پیدا ہو جائے گی، یہ اصل میں مقصد ہے۔ تو آج میں صبح سے ہی الحمدللہ جو جتنے اسٹوڈنٹ پڑھانے ہیں جن نے سوال کیا اس کو کہتے ہیں، جن کو آج فارغ ٹائم ملا تھا، وہ سارے انہوں نے سب نے سوال جو ان کے ذہن میں سال کے بعد بھی ہے یا دوران مطالعہ قرآن بعد میں بھی آئے ان کے ذہن میں، وہ بھی آج انہوں نے بہت سارے سوال پوچھے، تو اس سے مجھے خیال آیا کہ میں آپ کو کیوں نہ انوائٹ کروں کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو اس کو پوچھ لیں، حل کر لیں، ٹھیک ہے۔ ہم سب سے پہلے جو پہلا ٹاپک پڑھتے ہیں قرآن مجید، فیکٹس اباؤٹ قرآن مجید یا آداب، میں اس کو کہہ دیتا ہوں، قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کے مینرز کیا ہے، یہ آداب کی ہیں، تو ہم قرآن مجید سے ہی ریفر کرتے جاتے ہیں کہ یہ باتیں آئیں گی۔ سب سے پہلے کہا جاتا ہے جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو شیطان اللہ کی پناہ مانگ لیا اگر شیطان مردود سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو کوئک ہے یا حافظ ہے یا جلدی جلدی پڑھ سکتے ہیں، اگر یہ آیتیں پڑھتے جائیں گے تو اور بھی اچھا لگے گا آپ سب کو، ہے اگر آپ میں کوئی اس طرح کی بات، ورنہ میں تو مفہوم کے طور پہ پڑھتا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مجھ سے وہ اس طرح ادا نہیں ہوگا جس طرح کے آیت میں ہے، اس میں معذرت کرتا ہوں، لیکن یہ مفہوم بتاتا جاؤں گا میں۔ سب سے پہلے ہے اللہ کی پناہ شیطان سے، تو 5 صورتوں میں بات آتی ہے، یہ سب سے پہلے سورۃ حل کی 98 سے 100 تک ہے۔ آپ جب بھی قرآن پڑھنے لگیں اللہ کی پناہ مانگ لیں شیطان مردود کے وسوسوں سے، ٹھیک ہے۔ وسوسوں کا اگر لفظ ہے یا نہیں ہے میں اس لیے ایڈ کروں
تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھنے لگیں اگر شیطان آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالتا ہے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے پہلے ہی شروع کرنے سے پہلے تاکہ آپ محفوظ رہیں. تو سب سے پہلے آیت آتی ہے ریفرنس آتا ہے سورۃ النحل کی 98 سے 100 تک، یہ آپ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، اس میں پہلی آیت میں ہے جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیں شیطان پر. ٹھیک، تو جن لوگوں کو اللہ پہ ٹرسٹ ہے وہ تو محفوظ رہتی ہیں، لیکن جو نہیں ہے اللہ شیطان وسوسے ڈال کے ان کو اپنی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے. یہ ضروری ہے اس لیے کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں تاکہ آپ کی توجہ قرآن کی طرف سے اور آپ آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکیں، مطالعہ کر سکیں. نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں سورۃ اعراف کی 200 سے 202 تک. 200 میں یہ آتا ہے، وہاں پہ ابھی قرآن کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ترتیب بتائی کہ قرآن کیسے افیکٹ کرتا ہے انسان. ٹھیک ہے، قرآن کے وسوسے کیسے افیکٹ کرتے ہیں انسان کے ذہن کو یا مطالعے کو، جو بھی ہے. اس میں پہلی آیت یہ ہے، آیت 200، جب بھی آپ شیطان وسوسے ڈالے تو آپ اللہ سے پناہ مانگ لیا کریں اس کے اگینسٹ. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع العلیم ہے، وہ سنتے ہیں اور جانتے ہیں. بالکل یہی بات جو سورۃ النحل میں دہرائی گی یہی بات یہاں بھی دہرائی گی کہ جن لوگوں کے دل میں جو بھی وسوسہ آتا ہے، نیک لوگوں کے دل میں ان کی دل کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ سمجھ لیں گے شیطان کا وسوسہ ہے تو اس کے اگینسٹ وہ پھر اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں مانگ کے. ٹھیک ہے، جو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اس وسوسے کے ساتھ چلے جاتے ہیں، یا جو شیطان کے ساتھ لگ جاتی ہیں وسوسے کے ساتھ، پھر وہ ان کو دور اپنی طرف کھینچ کے چلا جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے. تو آپ وسوسے کی بات کی، یہاں قرآن کی بات نہیں آتی. جب شیطان وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ میں آ جائے کریں، اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں. اللہ سنتا اور جانتا ہے. اگلی آیت آ جاتی ہے سورۃ مومنون کی 97 98. اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں اور اتنی دعا کی ایسی دعا کی کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان میرے پاس آئے ہی نہ. اے سبحانہ و تعالیٰ شیطان میرے پاس آئے ہی نہ وسوسہ ڈالنے. اتنی پناہ مانگی اللہ کی، اتنی زور سے پناہ مانگے اور اتنی کھلی پناہ مانگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ میرے پاس آئے ہی نہ وسوسے ڈالنے کے لیے. آگے ہم آتے ہیں سورۃ حامیم سجدہ کی 36 پہ. پھر یہی جو سورت آپ کی پہلی آیت ہے سورۃ اعراف کی 200 والی، یہ رپیٹ ہو جاتی ہے. ایک آیت میں سمیع العلیم ہے اور ایک میں سمیع العلیم ہے، اتنا ہی فرق ہے، آیت وہی ہے. اللہ کی پناہ مانگ لو جب شیطان وسوسے ڈالے، وہ سنتا اور جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، پھر سے آگے آ جاتی ہم سورۃ ناس پوری پہ. یہ تو سورۃ ناس تو سب کو آتی ہے، آپ ایسے جلدی کو سورۃ ناس پڑھے، پہلے اردو سب کو آتی ہوگی، اس کا ترجمہ سب کو آتا ہوگا، پڑھے. اس کو زبانی یاد ہے عربی میں پڑھے، اس کو اردو جس کے سامنے اردو ہے اردو میں پڑھے. تو آپ کیا آپ کی دلچسپی برقرار ہے. ٹھیک ہے، اساتذہ میں پڑھوں؟ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آپ کے پاس ترجمہ بھی ہے؟ نہیں ترجمہ نہیں ہے لیکن میں پڑھ لیتی ہوں. چلیں کریں. قل لفظی ترجمہ. قل کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی، اور شر پھیلانے والے یعنی وسوسہ ڈالنے والے شر سے، اور وہ جو کہ وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں، جنوں میں سے ہے اور انسانوں میں سے.
اچھا ایک بات آتی ہے کہ اللہ کا نام سن کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ بھی ہے کوئی بیچ میں؟ نہیں نہیں، یہ میں نے زبانی ترجمہ لفظی کیا ہے، لیکن نہیں لفظی تو میں یہ بات ہے ویسے ترجمے میں کیا چیز؟ کہ اللہ کا نام لے کے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اللہ کا نام سن کے؟ نہیں، نہیں چل ٹھیک، کئی لوگوں نے ترجمے میں یہ پڑھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ سر یہ اس میں آیت نمبر 4 میں ہے، شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ آیت نمبر 4 ہے، من شر الوسواس الخناس، اس کا یہ تو یہی ترجمہ میں یہی پوچھ رہا تھا نا، اس سے جنہوں نے ترجمہ کیا میں یہی پوچھ رہا تھا۔ یہ چلو ٹھیک حفیظ ہو گیا، جلندری کے قرآن میں یہ دیا ہوا ہے۔ اور نہیں ان کو بھی یاد وہ نہیں ہو اس طرح رینڈم پڑھنے سے شاید نہیں ہے یہ بات۔ چلے اس آیت میں ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، شیطان سے پناہ مانگتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری ترتیب بتا دی گئی شیطان کیا کرتا ہے، اور جو ہم دعائیں کہنے کریں کہ اعوذ باللہ پڑھیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک پورا فلسفہ بیان کر دیا گیا۔ یہ ایسے نہیں کہ صرف شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیں جب قرآن پڑھنے لگے، پوری بات سنا دی گئی، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ 6-5 صورتوں میں پوری بات اور انتہا بتا دی گئی، بس سے اللہ کی پناہ میں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے پاس آئے نہ۔ اب یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہیں کہ کیا اس کو کہتے ہیں کہیں گئی ہیں، یہ ورچولی شیطان کے وسوسوں کے گیز یہ پورا فلسفہ قرآن نے بیان کر دیا۔ اس طرح جامعیت کے ساتھ آپ کہیں بھی اکٹھا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جس طرح قرآن کی ایک چھوٹی 400 صفحے کتاب 400 صفحے کتاب میں آیا ہوا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، یہ غیبی سی بات ہے، آپ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑی ڈیٹیل بتائی تھی بات۔ اگلا ہمارا پوائنٹ آ جاتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ الفاظ آتے ہیں، جب بھی قرآن کا ذکر ہے خدم و رحمہ خدم و رحمہ خدم و رحمہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے کہ آپ پہ یہ قرآن نازل ہو گیا ہے، سب سے بڑی رحمت آپ پہ آ گئی۔ خدم و رحمہ کا لفظ قرآن مجید کے ساتھ بہت دفعہ آئے گا۔ اب اگلی آیت جو ہے، اگلا جو ہمارا مضمون یہ ہے کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے، یہ سورۃ اعراف کی 204 ہے، جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، توجہ سے سنو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے یا تم پہ رحمت کی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کلام مجید کی سمجھ اللہ کی رحمت ہے کسی انسان کے بھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کہا گیا کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے خاموش ہو۔ پہلی بات ہے خاموش ہے کہ آپ نہیں انٹرپٹ نہیں کریں گے اس بات کو، بیچ میں باتیں کرنا نہیں شروع کر دیں گے، کوئی اور کسی سے مشورہ کرنا نہیں شروع کر دیں، آپ خاموش رہیں گے اپنی سوچ، آپ کچھ نہیں بھی سن رہے تو خاموش رہیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تو خاموش ضرور رہیں گے، اور اگر خاموش رہے کہ آپ توجہ سے سنتے ہیں تو آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی، انشاءاللہ آپ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ آپ کو قرآن کی سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے، خاموش ہو اور توجہ سے سنو۔ یہ 204 ہے سورۃ اعراف کی، یہ میں نے آپ کو مفہوم بتا دیا ہے۔ آگے سورۃ مومن کی 4 آیتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ چوتھے نمبر 4th 35th 56 اور 69 کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں یہ کافرانہ رویہ ہے۔ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، جب ان کے سامنے آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ شروع ہو جاتے ہیں، مگر میرا خیال ہے یہ ہے وہ ہے فلانی کتاب منع فرمایا گیا، اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں اصل میں ان کے دل میں تکبر ہے، علم، اور ساتھ یہ بھی مفہوم آتا ہے کہ وہ اس کو پہنچنے والے نہیں جو دل میں تکبر ہے۔ ہاں اجازت یہ دی گئی کہ اگر آپ کے پاس قرآن کی آیت آئی ہے جس پہ آپ بحث کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس قرآن کی ایک آیت ہے جس سے آپ بحث کریں گے تو ٹھیک، ورنہ آپ چپ، جیسے آپ نے سنا، خاموش ہو اور توجہ سے سنو، یہ اپنائیں گے۔ کوئی آدمی قرآن مجید کی آیت میں جھگڑا نہیں کرے گا، یہ کافرانہ رویہ ہے، اور جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں
وہ اس لیے کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت بڑا نالج ہے اور متکبر ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ کی بغیر کسی سند کی اس طرح جھگڑا کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، وہ اس عظمت کو پہنچنے والے نہیں، وہ تو کبھی اتنے قرآن کے برابر آ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ہاں جس کے پاس، ہمارے پاس کوئی سند ہے، سلطان کا لفظ ہے دونوں میں، 35 اور 56 میں دیکھ لیں، جن کے سامنے قرآن ہے، جن کے پاس سلطان ہے وہ بات کریں. اور سلطان کو پھر صفات کی 155 157 میں ڈیفائن کرتا ہے قرآن مجید کہ کتاب کی اگر تمہارے پاس بات ہے، کتاب کی کوئی آیت ہے، قرآن سے کوئی آیت ہے تو آپ سامنے لے آؤ. ٹھیک ہے، ایک جائز بات ہے. جب آپ قرآن کی آیت سامنے لاتے ہیں تو جس سے بحث ہو رہی ہوتی ہے اس کا کام ہے خاموش اور توجہ سے سنے. آپ ہی ول ناٹ اسپیک، نہیں نہیں میں نہیں آیت مانتا، یہ ایسے نہیں کرے گا. کوئی حرکت نہیں کرے گا جب وہ آیت سنا رہے ہیں. اس کی آیت کو پھر غور سے سنیں گے جو پہلے جس نے شروع کی تھی بات. ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ کار بتا دیا گیا. اس کے علاوہ قرآن کی آیاتوں میں بحث کی گنجائش ہے ہی نہیں، نہ اجازت. سو آپ یہ یاد رکھیں گے کہ جب بھی آپ مطالعہ کریں یا کلاس میں ہیں، اگر آپ کو آیت یاد ہے اور اسی مضمون کی، اسی مفہوم کی، اور میں نے کوئی بات غلط کر دی ہے یا آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ یہ صحیح بات نہیں ہے، آپ وہ دوسری آیت کوٹ کر دیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں. اور جب آپ وہ آیت کوٹ کریں گے، میرا کام ہے خاموشی سے سننا. میرا کام ہے ایز اے استاد، یا میں جب اگر یہ کنڈکٹ کر رہا ہوں، استاد تو مین کے جو کنڈکٹ کر رہا ہوں، قرآن جی استاد ہے. لیکن بات کہنے کی ہے کہ آیت کے بغیر آپ ڈسکشن نہیں کریں. ٹھیک ہے، قرآن کے اندر سے آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں، قرآن سے باہر آپ نہیں کچھ کوٹ کریں گے، کیونکہ اس علم کے برابر دنیا کا کوئی علم نہیں. اس قرآن مجید کے علم تابعی کلام اللہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے علم سے بھیجا، اپنے علم سے. یہ 166 پڑھتے ہیں سورہ نساء کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میں اور فرشتے اس بات پہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ کلام پاک، یہ قرآن مجید اللہ کے علم سے نازل ہو رہا ہے، اللہ کے علم سے نازل ہو رہا ہے. حالانکہ اس پہ اللہ کی گواہی کافی تھی، لیکن فرشتوں کی بھی ایڈ کر دی گئی کیونکہ وہ لے کے آتے آسمانوں سے زمین کے اوپر. یہ قرآن مجید اللہ کے علم سے آ رہا ہے، نازل ہو رہا ہے. اب یہ اندازہ لگائیں کہ کوئی انسان اللہ کے علم سے ایک بات آئی ہو اور اس کے اوپر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے تو یہ تو اس کی، یہ تو ہے ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو آداب کیا، یہ تو کسی خط کسی جگہ پہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ٹھیک ہے کہ اللہ جی سبحانہ ایک بات کہے، زبانی تو نہیں کہہ رہے لیکن بھیج دیے، اپنے علم سے بھیج دیے کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آ رہی ہے. آپ کوئی اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے یا اس پہ بحث کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے خیالات اور اس کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک واجب بات نہیں ہے. اور 69 یہ ہے اسی کی سورۃ مومن کی، میں نے بتایا آپ کو چوتھی. اگر آج نہیں پڑھا تو کل پڑھنا پڑے گا. جی تو آپ اٹھ رہی ہے؟ نہیں اٹھ ہلو، رہے؟ یہ بند کرے مائک، کون بول رہے ہیں؟ یہ بات 69 یہ آ جاتی ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں جگتے کدھر بہ کے پڑھتے ہیں، اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس کے سامنے تو آنا ہے کال اس میں نہ آتا. ہم نے سورہ اس کی اطاعت کی. یہ قرآن مجید کا ادب یہ ملحوظ رکھنا ہے. اور اگر آپ کے پاس آیت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس آیت کا مفہوم صحیح نہیں بیان کر رہا، آپ کو قرآن مجید کھلی اجازت دیتا ہے، آپ قرآن مجید آیت سامنے لے آئیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو میں بھی کبھی نہیں مائنڈ کرتا. اگر مجھے کسی اسٹوڈنٹ نے کہا سر یہ دیکھیں یہ آیت ہے نا جو آپ نے بات کی ہے یہ اس کے مطابق نہیں ہے، تو میں کبھی بھی نہیں بولتا. میں اس کو کہوں گا پہلے اردو میں، عربی میں پڑھ، پھر عربی اردو میں پڑھ. اگر وہ اس کی سمجھ میں کوئی ہے آگے پیچھے تو میں اس کو انڈیکیٹ کر دوں گا، ورنہ میں چپ کر دوں گا ہاں یہ آپ ٹھیک ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہم قرآن کی آیتوں میں بعض دفعہ شروع ہو جاتے ہیں جھگڑا کرنے اور لگے ہوتے ہیں. میں نے فلانی کتاب دیکھی، الحمدللہ 4-5 سال مجھے ہو گئے جب میں نے ان لوگ سب کو یہ بات قاریوں کو یا جو طالب علم تھے ان کو بات بتا دی، سب نے آبزرو کیا اس. ٹھیک ہے،
ایک دو دفعہ آیا اور انہوں نے پھر معافی مانگی کہ میں نے غلط کی ہے یہ. میں نے کہا یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ کر رہے ہیں تو یہ تو ادب نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے علم سے قرآن نازل ہو رہا ہے، اور یہ بات جو قرآن میں لکھی ہے کہ اس طرح آبزرو کرنا ہے قرآن جیت کی اسٹڈی کے دوران، یا قرآن کی آیتوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا. تو ہم آپ باز نہیں، اس سے سمپل سی بات ہے. اس میں میں تو آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، لیکن الحمدللہ کچھ 2-4 منٹ 1 منٹ کے بعد ان کو سمجھ آتی ہے بات، تو کہتے ہیں آئی ایم ریئلی سوری، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ہے ادب اس کا قرآن مجید کا. قرآن کی آیتوں میں جھگڑتے نہیں ہیں. یہ 4 دفعہ، ٹھیک ہے. اور ایک آیت آج 2 آیتوں میں آتا ہے کہ اگر آپ کا سلطان ہے 35 اور 56 میں تو آپ ضرور ڈسکس کریں، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن وہ آیت کی قرآن کی آیت، ٹھیک ہے. یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے قرآن کی پڑھنے کے آداب. تیسرا پوائنٹ آتا ہے کہ جب انسان کو تخلیق کیا گیا تو اس کا ڈیزائن ہی قرآن پہ رکھا گیا. ایک بڑی خوبصورت بات قرآن نے کی جو ہم نے نارملی نہیں کبھی سنی. جب انسان کو تخلیق کیا گیا تو قرآن اس تخلیق کا ڈیزائن ہی قرآن کے مطابق رکھا گیا کہ کل آ کے کوئی انسان یہ نہ کہ سر میرے تو سمجھ سے ہی باہر تھا، میں تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا، میری تو اس میں صلاحیتیں ہی نہیں تھیں، مجھے تو شعور ہی نہیں دیے گئے تھے، مجھے وہ انسٹنکٹ ہی نہیں دیے جیسے میں قرآن جیت کو سمجھ سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو کلیریفائی کر دیا قرآن مجید میں. میں نے جب انسان کی تخلیق کی ہے، انسان کا ڈیزائن کیا، تو میں نے کیا ہی قرآن کے اوپر، میں نے اور کوئی چیز نہیں سامنے رکھی. یہ فکرہ نہیں مجھے کہنا چاہیے، پر میں نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جب تخلیق کیا انسان کو تو جو 3 شعور اس کو چاہیے تھے قرآن کو سمجھنے کے لیے میں نے دی. سو سمپل ورڈز میں انسان کی تخلیق، انسان کا ڈیزائن اس قرآن کے اوپر. اس کے لیے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سورۃ قاف کی. اگر آپ نے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے لیے 3 شعور استعمال کرو. نمبر 1 قلب، جس کو سمجھ کہتے ہیں آپ، برین. ہارٹ، چکھنا، اسمیل، سارے ٹچ، یہ سارے جو ہیں آپ کے دیکھنے اور سننے کے علاوہ سارے. پلیز مائک بند کریں. اچھا، دیکھنا اور سننے کے علاوہ باقی جتنے شعور ہیں، جتنے پارٹس ہیں اس کے سمجھنے کے، ٹچ، اسمیل، ٹیسٹ، ٹھیک ہے، سوچنا جس کو آپ سوچ بھی کہتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہونا، میرا دل محسوس کر رہا ہے، وہ سارے کو صرف ایڈ کر کے کہا قلب، صدور اور افئدہ. 3 لفظ استعمال کیے. اس میں ہم خواہ ایسے الجھ جاتے ہیں، یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا. اس کو سمجھ کہا قرآن نے. اس کے لیے 46 ہے سورۃ حج کی. الفاظ یہ ہیں کہ ان کے دل ہوتے جس سے وہ سمجھ سکتے، یہ فکرہ ہے، ٹھیک ہے. ان کی آنکھیں ہوتی جن سے وہ دیکھ سکتے، آنکھیں ہیں. اور ان کے کان ہوتے کہ ان سے وہ سن سکتے. تو ان تینوں شعوروں کو بند کر دیا انسان نے. اس کے اوپر آ رہا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے کہا کہ اگر آپ نے اس سے قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے تو قلب استعمال ہوگا، دل استعمال ہوگا. وہ سمجھ بوجھ جو انسان کو شعور میں دی گئی وہ ساری حاضر ہو جائے گی. القسمہ، وہ سنے گا. وہ شہید، وہ اپنی آنکھوں سے پڑھے گا. اگر کسی نے قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے تو یہ 3 شعور استعمال کرے گا، ٹھیک ہے. اب 4 آیتیں آتی ہیں کہ جب ہم نے انسان کو تخلیق کیا تھا تو یہ 4 شعور بھی دیے تھے. نمبر 1 23 ہے سورۃ ملک کی. فرمایا ہم نے انسان کو بنایا اور ہم نے اس کو دیا آنکھ، کان اور دل، اور ساتھ یہ کہہ دیا تم کم شکر کرتے ہو، تم باقی جانوروں سے کتنے مختلف ہو. ایک بھینس صرف
चारा खाती है, दूध देती है और बैठ जाती है, उठ जाती है, चल फिर रहती है, कुछ नहीं करती। और तुम्हें तो हमने आसमानों की बुलंदियों से दूर देखने की भी की सलाहियत दी है। हमने तो ये वो दिया है कि बैठे बैठे पता नहीं किधर से किधर पहुंच जाते। ठीक है, फिजिकली तो नहीं, मेंटली सोचने लगे तो कोई हद ही नहीं है इंसान। ये बाकी जानवरों को, बाकी मखलूक को शायद नहीं दी जो जमीन पे में नजर आती है। ठीक है, इसका काफिदा। ठीक है, इंसान को हमने इतने जबरदस्त किस्म के शऊर तीन दिए, वो देखता है और सुनता है, वो देखने में भी कलर भी नजर आते हैं, सारा कुछ नजर आता है, बारीकियां नजर आती है, जहां तक आपकी नजर काम करती है, सारा कुछ है। हमने इंसान को खल्क किया, आंख कान और दिल दिया, तुम कम ही शुक्र करते हो। सूरत सजदा की 7 से 9 तख्लीक की बात की, और आखिर में कहा हमने इंसान को पैदा किया, अफेदा समा और अबसार दिया, आंख कान और दिल दिया। ठीक है, सूरह नाल की 78 में फिर यही फरमाया, हमने इंसान को खल्क किया या बनाया, हमने उसको दिल, आंख और कान दिए, कम ही शुक्र करता है। सूरह नाल की 78, हमने इंसान को तख्लीक किया, आंख और दिल दिया, और जब हमने तुम्हें माओं के पेटों से निकाला तुम कुछ नहीं जानते थे क्या, और हमने तुम्हें 3 ये शऊर दिए, तुम कम ही शुक्र करते हो। ये अल्फाज है 78 सुनाल के, 4 दफा ये बात आ गई, चारों के साथ है तुम कम ही शुक्र करते हो। हमने तो ये शऊर दे दिए थे 3। ठीक है, और किस लिए दे दिए थे, अभी यहाँ पे बात आएगी। सूरह इंसान सूरधार की दूसरी, तीसरी और 29 आयत ये है। सूरधार की दूसरी आयत है, हमने इंसान को खल्क किया, नुत्फे से पैदा किया, उसको देखता सुनता बनाया, 2 शऊर की बात की यहाँ, ताकि उसको आजमाएं, ताकि उसको आजमाएं। यहाँ पे कल्ब और अफेदा का लफ्ज नहीं आता। तीसरी आयत में जाकर इन हदैन सबीला, हमने उसको रास्ता दिखा दिया, हमने उसको रास्ता दिखा दिया, हमने पूरी समझ दे दी थी हक क्या और बातिल किया। अब जो कुरान को समझ ले, जो कुरान को समझ ले, इस समझ की बात कर रहा है सबीला, जो कुरान को समझ ले उस पर अमल करे, और जो बात बताएगी उसको मान ले, उसने शुक्र अदा किया इन शऊर का। ये वो हर आयत के साथ जो आता है तुम कम ही शुक्र करते हो, 3 शऊर दिए हैं, यहाँ पे शुक्र करने की तफसील बता दी। इन हदैन सबीला इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, हमने तो रास्ता दिखा दिया, हमने कुरान दे दिया, हमने समझ दे दी, हमने रास्ता भी दिखा दिया। अब जो इस पे चलना चाहता है वो तो शुक्र कर रहा है, और जो नहीं चलना चाहता वो कुफ्र कर, ना शुक्र है वो जो 4 आयतें मैंने आपको सूरह मुल्क की 23, सजदा की 9, मोमिनून की 78, नाल की 7, चारों के साथ आता है तुम कम ही शुक्र करते हो। इंसान की तख्लीक, उसका के जमीन पे आना, उसका जो डिजाइन है कुरान पे है। अगर वो इस शऊर को, इस डिजाइन को, इस सलाहियतों को, इन सलाहियतों को, इन शऊर को कुरान के लिए इस्तेमाल नहीं करता तो ना शुक्र है। ठीक है, कुफ्र का लफ्ज इस्तेमाल है, तो ये तो ना शुक्री उस हद तक है आप सोच नहीं सकते। अब सबीला को एक्सप्लेन कर दिया यहाँ 29 में, इसी सूरत की 29 आयत में कहा कि ये कुरान जो है ये सबील रब्बे ही सबील है, ये कुरान रब का रास्ता है। वैसे 3 दफा सरातल्लाही भी कहा, और 3 दफा रब्बे सबीला भी कहा, ये रब का रास्ता है, ये कुरान रब का रास्ता है। जिस पे चल पड़ा उसने शुक्र अदा किया, और जो नहीं चला वो ना शुक्रा, वो कफर। ये हमारा पहला टॉपिक था जो हमने पढ़ा है। कुरान भी को पढ़ने और समझने के आदाब किए। पहला, अल्लाह की पनाह मांगेंगे शैतान से, नंबर 1, या कुरान पढ़ने लगेंगे। नंबर 2 पे तवज्जो से सुनेंगे और खामोश रहेंगे, और अल्लाह की आयतों में नहीं झगड़ेंगे।
اگر جھگڑیں گے تو ہم قرآن کی آیت کے ساتھ بات کریں گے. جھگڑنا مطلب جب ڈسکس کریں, اب اس کو جھگڑا تو نہیں کہہ سکتے, فضول میں نہیں جھگڑیں گے, لیکن اگر ہم نے کوئی بات کرنی بھی ہے, ڈسکشن کریں تب تک, تو آپ قرآن کی آیت سامنے لائیں گے, قرآن کی آیت کے سامنے. ٹھیک ہے, تو یو آر موسٹ ویلکم. اور آخری بات یہ بتائی کہ انسان کو وہ بہانہ جو وہ کر سکتا ہے کل, اس سے ہم نے تو اس کا ڈیزائن ہی قرآن پہ کیا کہ قرآن سمجھ آئے, اور اس کو 3 شعور بھی دے دیے ہیں جس سے یہ کر سکتا ہے. اور 7:13 سورۃ کہف میں بتا بھی دیا کہ تم نے اگر نصیحت لینی ہے تو یہ ہے طریقہ کار, یہ شعور 3 دیے, ان کو استعمال کرو. ان میں سے ایک بھی مسنگ ہوگا اگر آپ قرآن نہیں پڑھ رہے, اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے آیتوں کو, آپ کو نہیں سمجھ آئے گی, تھوڑی دیر کے بعد بھول جائیں گے. لیکن آپ نے پڑھی ہوگی. یہ جو لوگ ابھی کہتے ہیں جی ہمیں پہلے دے دیں, میں اس پہ تبصرہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ طریقہ کار ہم اپنا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی پہلے آئے تھے ایک دن دے دیں. ٹھیک ہے, کئی لوگ تو سمجھیں گے یار میرے پاس آئے تھے تو لکھی ہوئی ہیں, میں پھر پڑھ لوں گا, اگر وہ بازار گئے ہیں یا کسی اور کام میں لگے تو وہ لگے رہیں گے, جسٹ ناٹ کم بیک, وہ کلاس میں آئے گا بھی نہیں. ایک بات. نمبر 2, وہ گھر میں ایک پڑھ کے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ان کے پاس لکھا ہوا ہے, گھر میں پڑھ کے آ جاتے ہیں, یہاں پہ آ کے ان کو وہاں پہ ان کے ذہن میں جو پرانی باتیں ہیں وہ لٹکی ہوئی ہیں, وہ تو اسی طرح آ کے بیٹھ جائیں گے. آئیں گے اس قرآن مجید کو آپ لنک اپ کر کے پڑھ رہے ہیں. ہم ایسے تو نہیں پڑھ رہے نا کہ ابھی میں کچھ اور بات کر رہا ہوں, گھنٹے بعد اسی وقت کوئی اور بات کر رہا ہوں, کسی اور طرف چلا گیا ہوں اور میں نے اور باتیں شروع کر دی. ایسے تو نہیں ہے. ہم لنکنگ اپ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید سے, کس بات کو قرآن مجید کس جگہ پہ کہتا ہے, اس طرح کی بات تو کیوں کہہ رہے ہیں. اگر وہ آ کے قرآن مجید کو خود کھولتا ہے, خود اپنی آنکھ سے اس آیت کو دیکھتا ہے, یقین کریں اس کو بہت دیر تک یاد رہے گی. اور مسلمانوں میں تو اتنی بھی اچھی باتیں ہیں قرآن کے بارے میں کہ میں سورت کا نام بولتا ہوں تو 6 دفعہ پوچھ لیجیے سورت کا نام کیا ہے. اگر آپ اس کو کہیں نا اردو میں لکھتے تو وہ نہیں لکھ سکتا. ہم اتنے اچھے ہیں. یہ 114 صورتیں ہیں, ان کے نام نہیں کسی کو آتے, سیریل نہیں کسی کو آتا. تو وہ جو بات کرتے ہیں نا کہ کم ٹائم کم لگے گا, تو یہ نارملی پروفیسرز آئے جو بڑے سینئر تھے, جنہوں نے MSc کو پڑھایا ہوا تھا 10 سال 20 40 سال, انہوں نے مجھے کہا 40 یہ آپ پہلے دیا کریں, ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے. میں نے کہا میری بات سنیں, ہم نے 40 گھنٹے تو ٹوٹل مانگے ہیں زندگی میں کہ قرآن کے لیے صرف کریں, تو آپ کو قرآن کی سمجھ آ جائے. تو اس 40 سے ابھی کیا ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں آپ کہ ایک دن میں ختم ہو جائے اور سارا پھر جا کے 1 گھنٹے میں بھول بھی جائے؟ تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. کھولے قرآن مجید, اس کو دیکھے, غلطی سے ایک آیت آپ جب پڑھنے لگتے ایک آیت غلطی سے اوپر بھی پڑ جاتی, تو نیچے والی بھی جلدی جلدی پڑ جاتے ہیں. میرے ساتھ یہی کرتے ہیں, میں نے آیت 1 لکھائی اور 4 5 6 7 آگے بھی پڑ جاتے. تو آپ کو کچھ فائدہ ہوا, آپ نے ان کانٹیکٹ رہے قرآن کے ساتھ. کیا کیا؟ قرآن کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہے جتنے 40 منٹ بیٹھے. آپ نے کھولا, جلدی سے کھولنے کی کوشش کی. تو کوشش یہ کریں کہ اس میں حصہ لیں اور اپنی آیت سب سے پہلے کھولنے والے بنے اور سب سے پہلے پڑھنے والے بنے. دیکھنا آپ کے اندر قرآن کی کتنی جلدی اثر کرے گا اور کتنی جلدی آپ کو یاد ہوگا. اگر آپ پہلے آپ لکھی ہوئی آیتیں ہیں, آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے میں پڑھ لوں گا, تو پڑھ بھی دوں گا, وہ ایسے وسوسے ڈالے گا شیطان آپ کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ جو الفاظ آئے ہیں نا کہ قرآن مجید کو اگر سمجھنا ہے تو 3 شعور استعمال کرنے ہیں, یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے قرآن مجید کی آیت. آپ شہید آنکھوں سے دیکھیں گے, کانوں سے سنیں گے. جب آپ پڑھتے ہیں تھوڑا سا زور سے پڑھتے ہیں تو آپ کے کان بھی سنتے ہیں, ایسے ہی. یا آپ کو کوئی سنا رہا ہے تو آپ کے کان اگر اس طرف نہیں ہے تو یقین کریں آپ پھر پوچھتے ہیں کیا کہا. یہ مجھ سے ڈیورنگ کلاس جو بھی سوال جو اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہے, آدھا گھنٹے سے ہم ایک بات پڑھ رہے ہیں, مضمون پڑھ رہے ہیں, پوچھے کہ سر کون سے مضمون پڑھ رہے ہیں, اس کو میں کلاس میں نہیں میں بیٹھنے دیتا. 15 منٹ ہو گیا, مضمون پڑھ رہے ہیں, کون سے مضمون پڑھ رہے ہیں. چلیں برا, قرآن بھی کے ساتھ جتنی دیر رہنا ہے اٹینٹو رہنا ہے, اپنے ساتھ میں قرآن رکھنا ہے, اپنے ہاتھ میں نوٹ بک رکھنی ہے, ہاتھ رکھ کے پینسل لکھنی ہے, تاکہ آپ نوٹ ڈاؤن کریں اور کوشش کریں فوراً اپنا قرآن کھولیں. آپ کے پاس موبائل ہے تب, آپ کے پاس ایپس ہیں, لیپ ٹاپ ہے, جو مرضی کریں, اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. کھولیں, کوشش کریں خود اپنی نظر سے ایک دفعہ پڑھ لیں.
اتنا ٹائم ملتا ہے ویسے. جو پڑھ رہا ہوتا ہے پرابلی وہ تھوڑا سا انگیج ہو جاتا ہے جلدی. باقی سارے کے پاس تو جتنے وہ پڑھتا ہے یا کوئی اور بات ہوتی ہے اتنی دیر وہ رہتا ہے. آپ اگر آپ نے کوئی انڈیکس رکھا ہوا ہے, آپ نے قرآن مجید کا سورت کا نمبر رکھا ہوا آپ نے سامنے, آپ کو دیر نہیں لگتی, اور آپ نے ایک دو دفعہ اس کو پڑھا ہوا ہے کہ یہ سورت تقریباً اس ایریے میں آتی ہے, ان 10 کے اندر ہے, آپ فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں, فوراً نکال لیتے ہیں. سورت و آیت کا نمبر جو ہوتا ہے, نام سپارہ بولتے ہیں, نام رکوع بولتے ہیں, نام سورت بولتے ہیں, کہ 4 سٹیپ ہیں جس پہ آپ جاتے ہیں. آپ کو سورت کا نمبر ہے, آیت کا نمبر ہے, آپ پہنچ جاتے ہیں فوراً. یہ اس کے ساتھ ہی, کیونکہ یہ مطالعے کے ساتھ ہی جو میں نے اسی اضافی بات کر دیا, سوری. ہمارا اگلا مضمون ہے کہ ہم قرآن مجید کیوں پڑھیں اور سمجھیں. اس میں سب سے پہلے بات یہ آ جاتی ہے جو ہم نے کبھی نہیں سنی, اور عجیب سی بات ہے, ہمیں کیوں لوگوں نے نہیں بتایا کہ قرآن فرض ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ قرآن فرض ہے. یہ سورۃ قصص کی 85 ہے, ان الذی فرض علیک القرآن. بعض تراجم میں یہ لکھا ہوا ہے اللہ کے احکامات بریکٹ میں نے اللہ کے احکامات تو لکھے ہوئے نہیں ہیں, اللہ کے احکامات کے ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں قرآن میں. ٹھیک ہے, چلیں. قرآن فرض ہے نمبر 1. اگلی آیت آتی ہے سورۃ زخرف کی 44. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ پہ قرآن فرض کر رہے ہیں. رجوع آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اگلا رجوع ہے ہماری طرف. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اور آپ کی قوم کو یہ قرآن دے رہے ہیں, سوف و تسألون, میں جلد پوچھوں گا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, یہ ہم پہ فرض ہو رہا ہے. اب تیسرے پہ پوری انسانیت پہ فرض ہو رہا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان, ہم نے انسان کو خلق کیا اور قرآن کا علم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض, امت پہ فرض, ہم پوچھا جائے گا ہم سے کیا کیا. پھر ساری انسانیت کو کہا کہ میں نے قرآن کا علم دیا. ٹھیک ہے, یہ ہے ہم قرآن میں کیوں پڑھیں اور سمجھیں. اگلی بات آ جاتی ہے کہ ہم کیوں جب قرآن بھی نہیں پڑھیں گے سمجھے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا. سب سے پہلی آیت آتی ہے سورۃ نام کی 104. تمہارے رب کی طرف سے روشنیاں آ گئی ہیں. آیتیں نہیں کہا, پھر بصائر من رب کو روشنیاں آ گئی ہیں. تو جس نے آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا, اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنی جان پہ وبال کیا, اپنے حق میں برا کیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان پہ داروغہ نہیں. اگلی آیت ہے سورۃ طٰہٰ کی. جن لوگوں نے اس قرآن سے اعراض کیا, ان سے منہ موڑا, ان سے پیٹھ پھیری, جو بھی ہے اعراض کیا, دنیا کی معیشت ان پہ تنگ کر دی جائے گی, ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے. پہلی آیت میں آیا ہے جو لوگ قرآن بھی اس کو نہیں دیکھتے سمجھتے وہ اندھے ہیں. تمہارے رب کی طرف سے صاف روشن آیتیں آ گئی, تو جس نے آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا, اور جو نہیں سمجھا اس کو اندھا اما کا لفظ استعمال کیا. جو اندھا بنا رہا اس نے اپنی جان پہ, جو قرآن بھی اس دنیا میں نہیں سمجھ رہا وہ اندھا ہے اللہ کی نظر. اور یہاں پہ یہ بتایا گیا جو میری 124 سورۃ طٰہٰ, جو میرے قرآن سے اعراض کریں گے, اس سے پیچھ پھیریں گے, اس سے نصیحت کو نہیں مانیں گے, کچھ بھی ہوگا, کچھ بھی رویہ اختیار کریں گے جو نامناسب ہے, ہم دنیا کی معیشت ان پہ تنگ کر دیں, قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں. اٹھ کے کہے گا یا مولا میرے رب, میں دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا, آج میں اندھا اٹھایا جا رہا ہوں. فرمایا جائے گا تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی, تو نے آنکھیں استعمال کی ان کے لیے, تو نے ان کو بلایا, میں تجھے بلا رہا ہوں. چلیں, تو جو اللہ کی آیتوں سے کی تکذیب کرتے ہیں یا نظر انداز کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. اور قبر کا جو قیامت اس کے حساب کے بعد اس سے بڑا عذاب میں جائے گا. اور ان دونوں کو اکٹھا کر دیا سورۃ بنی اسرائیل کی 72 میں. فرمایا جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا, اور نجات کے راستے سے بہت دور. اور اس سے اگلی آیت ہے 84 سورۃ نمل. فرمایا تمہیں میں نے بھیجا تھا, تم نے علم سے میری آیات کا احاطہ ہی نہیں کیا تھا, تم کرتے کیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا عذاب واجب ہو جائے گا, ان سے بات ہو رہی ہے, ان کی درجہ بندی کی جاتی ہے.
کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا قرآن سے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکذیب کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اراض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تولا کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نے ادبرا کیا۔ ڈگریز ہیں ہر ایک کی قرآن کے رویے کے ساتھ، اور قرآن میں سارے الفاظ آئے۔ کوئی کہے گا نہیں نہیں سر میں نے ایسے نہیں کیا تھا، اس کو اگلی ڈگری دکھا دی جائے گی، تم نے ایسے کیا تھا۔ وہ کہے کہ نہیں سر میں نے نہیں ایسے بھی نہیں کیا تھا، پھر اگلی ڈگری دکھا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے وہ بات، اگر ہم نہیں سمجھیں گے اور نہیں پڑھیں گے جامع کیا چینج ہوگا؟ کیتا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب ہمارا اگلا مضمون ہے، ٹاپک ہے کہ یہ قرآن جو مفصل ہے جو ہمیں نظر سے نہیں گزارا گیا۔ اور عجیب سی بات یہ ہے کہ جب ہم یہ نہیں جانتے، ہم یہ قرآن کو سمجھتے ہیں، جس کے لیے جیسے میں بتایا گیا ہے عام طور پہ، اس کے لیے تو پتہ نہیں کیا کچھ چاہیے سمجھنے کے لیے، اس کی یہ تو ہے ہی سمندر۔ چلو اس کو تو سمجھانا، یہ تو میں نے الفاظ خود بھی مضامین قرآن کے کتاب میں پڑھے ہیں، تو میں بڑا اس کو سمجھنا تو ایک اور بات ہے، اس کو سمجھانا ہی کسی عارف کامل بندے کا کام، اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کوئی دو چار اور لفظ بھی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں پہلے، اگر اس طرح کی بات لکھ دی جائے تو ہم میں سے عام انسان تو یہ فکرے پڑھ کے کہتا ہے یار میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایک اور مکتبہ فکر ہے، وہ کہتا ہے کہ ہدی للمتقین، کیا یہ قرآن بھی تو ہے ہی متقیوں کے لیے ہدایت، تو پہلے متقی بنو تو پھر ہدایت مل سکتی ہے، ورنہ تو مل ہی نہیں سکتی۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے قرآن کا کہ قرآن مجید میں متقی بننے کے پیرامیٹرز دیے گئے ہیں، سٹینڈرڈ دیا گیا ہے کہ یہ عمال کرو گے تو متقی بن جاؤ۔ قرآن سے باہر کھڑے کیسے متقی بن سکتے ہو جب ہدایت کی کتاب ہی یہ ہے؟ اور عام سلسلے پہ تو ایک ہی کتاب نازل ہوئی ہے، کچھ چھ نہیں ہوئی کہ باقی پڑھ کے متقی بن جاؤ، تو یہاں قرآن سے آ کے پھر تم ہدایت لو۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، اور یہ بہت قرآن سے دور کرنے والا ہے، اور دور کر دیا لوگوں کو کہ قرآن جو ہے مفصل نہیں ہے۔ ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ قرآن مفصل ہے۔ نمبر 1 آ جاتی ہے سورۃ نساء کی 166۔ اللہ سبحانہ کہتے ہیں میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں اپنے علم سے اس کو بھیج رہا ہوں، فرشتے بھی دیتے ہیں گواہی۔ سورہ 52، میں اپنے علم سے اس کتاب کو جو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، جو آ رہی ہے تمہارے پاس، اپنے علم سے اس کو تفصیل سے بھیج رہا ہوں، اپنے علم سے کیا آپ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں میں علم سے تفصیل کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ سورۃ ہود کی پہلی آیت جاتی ہے کہ اس کی آیتیں ساری آیتیں احکمت و فصلت، پائیدار ہیں، مضبوط ہیں، کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، صاف ستھری ہیں، اور آگے آتا ہے فصلت، کھول کے بیان کر دی گئی۔ سورۃ حمیم سجدہ کی تیسری پھر یہی بات آ جاتی ہے، اس کا تو سورۃ کا نام ہی فصلت۔ یہ تفصیل کے ساتھ ہے قرآن، عربی زبان۔ اس سے آگے آ جاتے ہیں سورۃ قیامت کی 16 سے 19۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان جلدی نہ چلایا کرے جب وحی آئے، ٹھیک ہے، اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے کہ ہم آپ کی زبان پہ اس کو اسی طرح لائیں گے جس طرح اتر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے، پھر اس کا بیان بھی، اس کو سمجھانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ آپ بالکل کسی چیز کی فکر نہ کریں، قرآن کا سمجھانا بھی قرآن کے ذمہ اللہ سبحانہ نے اپنے ذمہ لے لیا، اور اس کو سمجھانے کے لیے جس طرح بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کا سوال نہیں آئے گا انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ پورا قرآن ہی ایسے جامع اور خوبصورت، اور اپنا مطلب بڑا کلیئر بیان کرتا ہے کہ آپ کو سوالوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید اپنے اندر اپنی تشریح رکھتا ہے۔ یہ اگلی آیت آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اگلی آیت آدھی نام کی 3 آیتیں آتی ہیں، 114، 115 اور 105۔ 105 آپ پہلے پڑھ رہے تھے تاکہ چلے، لیکن یہ ہے کہ میں اینڈ میں پڑھاتا ہوں، تینوں کے اینڈ میں، کیونکہ وہ اس میں تشریح کا لفظ آتا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ 114 نام میں کہا گیا میں اور کس کو منصف تلاش کروں،
میرے اللہ نے تو مجھے واضح مطالب ڈیٹیلڈ کتاب فقہ کی کتاب بھیجی، ڈیٹیلڈ. اب میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف نہیں مانوں گا، میں اسی کتاب سے فیصلے کروں گا، اسی کتاب سے اپنے جتنے اختلافات ہیں ہمارے گھریلو بار سب کے سارے اسی کے مطابق حل کروں. اور اگلی آیت 115 ہے، تیرے رب کی باتیں پوری ہیں، تمت صدق کا معادلہ جس پر بھی آتی ہے، سچائی کے لحاظ سے بھی اور عدل کے لحاظ سے ڈیلیور کرتی ہیں، یہ سچی ہیں اور ڈیلیور کرتی ہیں عدل کو. ٹھیک ہے. اور آخر میں آ جاتا ہے سورۃ فرقان کی 32-33، فرمایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ قرآن آہستہ اس لیے اتار رہے ہیں جز کر کے، تاکہ جس وقت آپ کے پاس کوئی اعتراض کی بات آئے تو ہم فوراً اس کا جواب دیں اس کا، اور آپ کو یہ نہ ہو کہ میں نے پتہ نہیں اس کا کیا جواب دینا ہے. آپ کے دل کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے. اور جب بھی کافر کوئی اعتراض کی بات لاتے ہیں آپ کے سامنے، ہم اس کا آسن تفسیر کے ساتھ جواب دیتے ہیں. وہاں پہ قرآن کی تفسیر لفظ نہیں کہتا، صرف آسن تفسیر کے ساتھ جواب دیتے ہیں. یہ قرآن بھی اپنی آسن تفسیر کے ساتھ آیا ہو، اس کو کسی دنیا کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کی تفسیر اس قرآن مجید کو بدلنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، اس کی اپنی تشریح اس کے اندر ہے، اتنی ہے کہ میں نے ابھی آپ نے دیکھا ہوا کہ ایک بات کے اوپر 4 آیتیں ایک ہی بات کو کہہ رہی ہیں، پھر الفاظ تھوڑے سے بدل دیتا ہے قرآن، بات وہی، مفہوم وہی رہتا ہے، آیتیں آتی جاتی، اسی مفہوم کی آیتیں مختلف الفاظ میں آتی جاتی ہیں. سورۃ احقاف کی 13ویں آیت کی تشریح کرتا ہے سورۃ حامد سجدہ کی 30 میں آ کے پوری ڈیٹیل بتاتی، جن اللہ کو اپنا رب مان لیا اور اس پہ قائم رہے، بلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سورۃ حامد سجدہ کی 30 میں آ کے فرما دیا جن اللہ کا اپنا رب مان لیا اس پہ قائم رہے، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تمہیں کوئی خوف نہ ہو، جنت کی بشارت دیتے ہیں، ہم دنیا میں تمہاری مدد کریں، اس دنیا میں بھی تمہاری مدد کریں، پوری ڈیٹیل بتا دی. وہاں پہ اتنا ہی کہا اور حامد سجدہ کی پوری ڈیٹیل بتا. چلے بہرحال قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح بھی کرتی ہے. جہاں پہ انسان کو زیادہ تشریح کی ضرورت ہے وہاں پہ زیادہ تشریح ہوئی ہے، جہاں پہ کم کی ہے وہاں پہ کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے. قرآن بھی اپنی آیتوں کی تشریح بھی کرتا ہے اور تفسیر ہے. کیا ہے؟ تفسیر ہے. میں آپ کو نمونے کے طور پہ بتاتا ہوں. کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ کسی کافر نے کہا کہ شیطان کا کلام، کہا ہوگا کسی نے. قرآن نے اس کو یہ نہیں کوٹ کیا کہ کس نے کہا ہے. اس کا جواب قرآن بھی کے شروع سے لے کے آخر تک کس طرح ہوا تھا پوری ڈیٹیل بتاتا. پہلے کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کون لے کے اترا ہے؟ جبریل علیہ السلام. پھر ان کی تعریف آتی ہے. ٹھیک ہے. ان کی تعریف آتی ہے. پھر کہا ہے کہاں پہ اترا ہے؟ کہ نبی قلب اطہر پہ اترا ہے. پھر کہا کون سی زبان میں اترا ہے؟ عربی مبین میں اترا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جتنی باتیں پورا قرآن مجید کا 85 الفاظ سے قرآن مجید کو ایڈریس کیا. قرآن مجید کی اتنی خصوصیات بتا دی کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. پھر کہا جب ہم اس کو اتار رہے تھے تو ہم نے اس کے لیے خاص بندوبست کیا. یہ ہم نے اس کو محفوظ کر دیا. ہلو پلیز بند کریں ذرا مائک. ہم نے لوح محفوظ کو اس کو محفوظ کر دیا اور وہاں سے آہستہ آہستہ اترا، نازل کیا گیا. لوح محفوظ کے ارد گرد شیطان پہلے آ کے بیٹھتے تھے. یہ سورۃ جن کی 8ویں آیت سے شروع ہو جاتے. ہم نے ان کے اوپر انگارے پھینکنے کا بندوبست کر دیا اور اس جگہ کو محفوظ کر دیا، کوئی وہاں ابھی جا کے گن سے نہیں لے سکتا. پھر اس رستے کو جس رستے سے اس نے نازل ہونا تھا اس رستے کو سیاروں سے اور مختلف جو پلینٹ سے ان سے محفوظ کیا. پھر وہاں پہ چوکیدار فرشتے بٹھائے
یہ پورا مضمون آپ پورا پڑھیں 8-10 صورتوں میں ہے. 4 صورتوں میں صرف یہی آتا ہے کہ لوح محفوظ میں. اب کہ ابھی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی قرآن مجید کو، تو بدبخت کیا پھر ایسے ہے. ایک چھوٹی سی بات کا جواب دینے کے لیے 8-10 صورتوں میں یہ پوری بات ایکسپلین کی ہے. اگر ابھی بھی آپ انسان نہیں سمجھ سکتا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. ایسے ہی ہے. 4 دفعہ کا محفوظ میں ہے. پھر کہا کون لے کے 3 جگہ آگے جبرائیل علیہ السلام اترے ہیں، وہ سردار ہیں اور امین ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہا ان کے بارے میں. ٹھیک ہے، وہ بخیل نہیں ہے لے کے جانے میں، اس کو یہ کوئی چیز پا جائیں. ساری تاریخیں اتنا، میں تو حیران رہ گیا اتنا سارا مضمون ہے صرف اس بات پہ کہ یہ شیطان کا کلام نہیں. یہ ساری باتیں ہم نے نہیں پڑھی، ہم نے نہیں سمجھی، اس لیے اس کے قرآن کی طرف انگلی نہ کرنا کہ اس میں فلانی چیز نہیں ہے، فلانی ہے تو وہ ہے تو وہ ہے فلانا ہے. کبھی بھی اس کی طرف کبھی ایسے انگلی نہ کرنا. ٹھیک ہے، کہ اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کمی ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں وہ نہیں ہے، نام نہ لینا کبھی اس طرح. چلیں، یہ تھا ہمارا قرآن مفصل ہے. اگلا آ جاتا ہے قرآن مجید جو ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے. یہ میرے خیال میں مجھے زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہم سب کو ہی جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے انسانوں کے رسول ہیں. یہ 79 آج سورۃ النساء کی، وارسلناک للناس رسولا. 158 آ جاتی ہے سورۃ اعراف کی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. پھر آ جاتا ہے سورۃ بقرہ کی 185 میں ھدی للناس ہے. ٹھیک ہے، 138 سورۃ آل عمران میں بیان للناس. سورۃ ابراہیم کی پہلی تخرج للناس. آخری آیت سورۃ ابراہیم کی بلاغ للناس. اور 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ یہ بھی آ گیا یا ایھا الناس، اے لوگ. 174 175 سورۃ نساء آ جاتا ہے، اور 57 58 آ جاتے ہیں سورۃ یونس یا ایھا الناس، اے لوگو. پھر سورۃ اعراف میں یا بنی آدم بھی آ گیا. سورۃ اس میں یاسین میں اے بنی آدم بھی آ گیا. ٹھیک ہے، پھر ذکر للبشر آ گیا سورۃ مدثر میں. پھر 4 دفعہ آ گیا ذکر للعالمین. تو ساری انسانیت کے لیے ہے. اس میں کو مانے یا نہ مانے، محمد رسول اللہ ایمان لائے یا نہ آئے، اللہ کی کتاب کو قرآن مانے یا نہ مانے، کتاب اس کی ہے. ہماری ڈیوٹی ایز اے امت مسلمہ تھی اس کے پاس لے کے جانا، جو ہم نہیں لے کے گئے. ہم خود نہیں جانتے تو ہم لے کے کیا جائیں گے. میں بہت آپ کو میں نے پورا گھنٹہ لگا دیا، تو آئی ہوپ یو آر اویک. اور کوئی آپ کا سوال، میں سوال اس لیے نہیں پوچھتا کہ سوال آپ بیچ میں نے اپنے لیے کہ آپ کے ذہن میں جو باتیں ہیں وہ میں یا جو شک ہیں کہ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، کل بھی کسی اسٹوڈنٹ نے کہا تھا سر وہ جو باقی رہ جائے گا، باقی کوئی نہیں رہے گا. جب آپ کو پوری قرآن کی سمجھ آئے گی تو ایک آیت جو اگر آپ نے سمجھ گئے ہیں، اس طرح کی 4 آیتیں اور بھی ہوں گی جو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن آپ کو شاید اس وقت پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، اور جب ہم ایک ٹاپک رہ گیا قرآن جس کو سمجھنے اور پڑھنے کے اصول کے ہیں، انشاءاللہ وہ 1 گھنٹہ لگتا ہے، اس پہ میں کسی وقت بعد میں آؤں گا. آج تو میں نے اس سے موقع اٹھایا کہ آج ہمارا جو ریگولر ہے وہ نہیں ہے اور ٹائم بھی ہے، تو لوگوں کے سوال ہوں گے، لوگوں کے ذہنوں میں جو باتیں ہیں وہ نکل جائیں. اس قرآن مجید کے جو فیکٹس ہیں، جو ان نون فیکٹس ہیں ہمارے سامنے، یا جو پہلے ہم نے ہمارے ذہن میں غلطیاں ہیں یا جو بھی ہے کوئی بات اس طرح کی، وہ نکل جائے. جزاک اللہ. اگر پھر بھی میں جی تکلفاً پوچھ رہا ہوں، اگر کا کوئی سوال ہے. جو میں نے سوال ریفرنس آپ سے پوچھ لیں آپ. میں السلام نے علیکم صاحب. سب جی سر یہ قرآن کی اہمیت جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، لیکن میرے مائنڈ میں ایک چیز آتی ہے، مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ اچھا ہر چیز لیکن کو نہ جانتے سنیں ہیں. نا، لیکن نہ ساتھ لگایا اچھا جی قرآن کے ساتھ لیکن سوری. نہ لگایا کرے. کیا کریں گے جی جی میری سمجھ میں نہیں آیا، بس. ٹھیک ہے، جی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ
اللہ سبحانہ و تعالی ہر واقعے کو ایک دفعہ پورا کمپلیٹ بھی، یہ آیتیں آپ نے جیسا بتایا ہے اس چیز کا ریفرنس اس میں ہے، جیسے آپ نے آخری میں بتایا کہ کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب سب کے لیے نہیں ہے، وہ کتنی ڈیٹیل سے آپ نے بتایا، لیکن یہ تمام مفہوم، یہ تمام ٹاپک بکھرے ہوئے ہیں، اور کوئی آیت ادھر ہے. سر اس میں اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ مجھے اس کی اہمیت ایک دو لفظوں میں اگر آپ بتا سکیں کہ ہمیں اگر ایک موضوع لینا ہے اور اس کی ایک آیت اس صورت میں ہے، ایک آیت اس صورت میں ہے، یہ اکٹھی ایک جگہ کیوں نہیں ہے؟ کیا اس کے پیچھے اچھا حکمت کیا ہاں ہے؟ ہاں دیکھیے میری بات، یہ پہلی بات تو آپ یہ فکرہ یہ نوٹ کر لیں کہ یہ انسانی کتاب نہیں ہے. کیا جی اساتذہ. ایسے ہی ہے؟ جی جی انسانی کتابوں کیا ہوتا ہے کہ پہلی فہرست لکھی ہوتی ہے کہ اس اندر کیا کیا ہے، ایسے ہی ہے. جی یہ ٹاپکس ہیں اور فلانے صفحے پہ جاؤ تو وہاں پہ آپ کو پورا ڈیٹیل مل جائے گا، ایسے ہی ہے. جی ہو سکتا ہے آپ نے صرف ایک آپ کا انٹرسٹ ایک ٹاپک میں ہے تو آپ وہی پک اپ کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں، ایسے ہی یہ ہوتا ہے، صحیح نہیں ہے. نہیں، یہ صحیح صحیح ہے نا. نہیں ہے. آپ جس میں انٹرسٹڈ ہیں آپ کہتے ہیں یہ صفحہ نمبر، آپ باقی کتاب کو چھوڑ دیتے صفحہ نمبر پہ چلے جاتی ہیں. جی یہ بالکل ایسے. قرآن کی ایسے ہی ہے. یہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے انسانیت، پوری انسانیت کے لیے. کیا اگلی بات میں آپ کہوں گا تو یو ول بی شاک ٹو نو، ٹھیک ہے، جو آپ کو نہیں نظر آئی، آپ یہ بات سوال کر رہی ہیں کیونکہ وہ آپ کی نظر سے لے رہے ہیں. ایک آمنو کا لفظ ہے یا ایھا الذین آمن. کیا یا یہ جو ایھا الذین آمنو، جی جی یہ جو آمنو کا لفظ ہے اس کے 10 سبجیکٹس ہیں. کتنے؟ 10 جی سبجیکٹس ہم جو قرآن کے پڑھتے ہیں اس آمنو کے اوپر ہیں. جی تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ علیحدہ علیحدہ آئی تھی. جی عام طور پہ جو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یوں لگے گا یار یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے. وہ آیتیں نہیں ہیں. وہ جو آیت یہاں پڑھی ہوئی ہے نا وہ کسی ایک بڑے مضمون کا حصہ ہے. آپ وہاں پہ اس آپ کو یاد کرا رہی ہے تو وہ مضمون جانتا ہے. اگر آپ کو اس مضمون کا نہیں پتا، اس کی جو آپ کو یاد کرائی جا رہی ہے بات اس کی 2 آیتوں سے، پھر آپ فیل ہو جاتی. صحیح. یہ اس کا قرآن مجید کا ایک نظم ہے، یا اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے لوگوں کو ہدایت دینے کا. پورے مضمون کو پورے قرآن میں پھیلا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، اس قرآن مجید کے جو پورے مضامین کے جتنی آیتیں تھیں اس میں سے 15-20 آیتیں مضمون کی ہیں، اصل مضمون کی. اس میں سے جو 100 ہوں گی نا اس کے ساتھ تو ساری دہرائی ہے. انسان کو یاد کرایا جاتا ہے کہ تجھے یاد ہے یہ بات. یہ ہے قرآن مجید کی وہ بات جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ اس انداز میں ہے قرآن مجید. اگر آپ کو نہیں، میں ایکسپلین کر دیتا ہوں تھوڑا. نہیں ہم ناظرہ اساتذ صاحب، مجھے سمجھ آ گیا ہے. آپ نے بہت صحیح کہا کہ جس چیز کی اہمیت ظاہرہ جہاں جس ٹاپک میں ہوگی اس کی یاد دہانی تو کرائی جائے گی نا. اس کو نہیں، زور پہلے دینے پورا کے، مضمون اہمیت دینے نہیں، کے. پہلے پورا مضمون بھی ڈالتا ہے ساتھ. جی وہ آپ نے بالکل. پک اپ کرنا ہے، پھر اس کا طریقہ کار بتاتا ہے. یہ سورہ یونس کی 39 میں نے بتائی ہے آپ کو، اور 84 ہے. وہ کہتا ہے ناظرہ بھی نہیں لیتا، تجوید بھی نہیں لیتا، ترجمہ بھی نہیں لیتا، حفظ بھی نہیں لیتا، کچھ بھی نہیں لیتا، تفسیر بھی نہیں لیتا، ساری چیزوں کو بائی پاس کرتا ہے. تو کہتا ہے تم قرآن مجید کے علم کوئی آیات کا احاطہ کرو. کیا کرو گے؟ احاطہ کرو. جیسے رب ذوالجلال آسمان سے اس زمین کے بارے میں سارا کچھ جانتے ہیں. ہر انسان جو کر رہے اس کے اعمال کو جتنا وہ جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا. وہ اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. قرآن کے اللہ سبحانہ کہتے ہیں میں نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے. کیا کیا ہوا ہے؟ احاطہ کیا ہوا ہے. میں کافروں کی ہر بات کو جانتا ہوں. وہ اٹھتے کیے ہیں، وہ کھاتے کیے ہیں، وہ کہتے کیے ہیں میرے رسول کے خلاف، کچھ بھی کر مجھے ہر ایک بات. اس چیز کو قرآن نے کہا یحیطو. جب تم نے قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو یہی تو کرے گی. کیا کرو گے؟ موسیٰ علیہ السلام 38 سورتوں میں ہیں. تم ساری قرآن کی ساری آیات ایک جگہ اکٹھی کرو. ٹھیک ہے، اس میں سے تم دیکھو گے اگر 150 آیت ہے اس مضمون کی تو 75 دہرائی ہے. 75 جو ہے
उसमें 75 आयतें दुहराई गई हैं, ठीक है, उन दुहराई को काट दें, ठीक, कि एक आयत इस मफहूम की है, मैंने ये बाकी जो मैंने काट दी, इसी मफहूम की 3 काट दी, इस मफहूम की एक है 2 काट दी, वो 150 में से आपके पास शिर्क का मजमून की तकरीबन 500 या 600 आयत है, कितनी, ठीक है, 600 शिर्क के तक। मजमून की 500-600 आयत हैं, मजमून 10-15 आयतों का है बस, बाकी सारी याद आनी। अभी आप समझ आइए ये क्यों है, ये क्यों, आपने सवाल किया ये 2 आयतें हैं, तो ये असल में है कि आपने कुरान मजीद के उस मफहूम का अहाता करना है। मुझे कुरान मजीद क्या कहना चाहता है, आप जितनी मर्जी तफसीर पढ़ लें, आप जितनी मर्जी और किताबें पढ़ लें, किसी ने आज तक ये जवाब नहीं दिया होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम 38 सूरतों में क्यों आ रहे हैं और ईसा अलैहिस्सलाम 14 सूरतों में क्यों है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम साहब इस्लाम अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम 21 सूरतों में क्यों आए, अंबाए रसूल क्यों आ रही है 40 सूरतों में। कुरान भी पहले इसका जवाब देता है, फिर उसको जगह जगह पर याद कराता रहता है। मैं इसलिए याद कर ये मजमून, याद कर ये बात, याद कर ये बात, ये हिदायत की किताब है। जब इसको इस तरह पढ़ते हैं, आप एक सुपारा भी पढ़ते हैं, आपके तकरीबन सारे मजमून ही कवर अप हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला भी, कुरान भी, अंबाए रसूल भी सारे आ जाते हैं। किसी सूरत के कभी आप बैठ के करना कि इसमें कौन कौन से मजमून, तो आप हैरान रह जाएंगे, तो ये तो वही मजमून है जो पिछली 5 सूरतों में पढ़ के आई। वो अलग कोई बात नहीं है, ठीक है। वो जो आप कह रही हैं वो ये है कि एक मजमून को पहले समझ ले, फिर जब आप कुरान पढ़ेंगी ना, आपको मजमून का पता होगा ये मजमून है, तो फिर जब वो आप आयत पढ़ेंगी तो स्ट्राइक करेगी आपको, हाँ यार मेरा रब फिर मुझे बात याद करा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम को पहले आप इस बनी इसराइल को डिस्कस करता है पहले इस बारे में, ठीक है, 40 से लेके 124 तक बनी इसराइल आता है। अब उससे पहले तो कुछ नहीं पढ़ा आपने ना, वो ऐसे एक एक जुमला कहता जाएगा, अब आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये क्या कह रहे हैं। इसकी सारी डिटेल आगे है, इसकी सारी डिटेल आगे कुरान में। अगर आप उस सारी डिटेल को नहीं समझते, आपको पहला सपारा ही नहीं समझ आए। इसलिए कुरान ने कहा कि मेरे मज़ामीन का, मेरी आयत का इल्म से इहाता करो। क्या करो, एक सर्कल लगाओ, एक बर्तन रखो जिसमें उस मजमून की सारी आयतें डाल लो, और फिर देखो कि ये तो दुहराई है, चलें ये मैं इसको एक दफा समझ लिया, ये 3 आयतें हैं, ये मुझे समझ में आ गई है, मैंने निकाल ली। फिर ये जो 4 हैं, ये तो एक आयत, इनमें से एक एक का मफहूम जो है, बाकी 3 भी वही है, मैंने 3 वो निकाल दी। पता ये चलता है अल्टीमेटली कि उसमें मजमून तो तकरीबन 10 आयतों का या 15 आयतों का है। आपने वो मजमून बड़ी तरतीब के साथ, जैसे इंसानी किताबों में उस तरह करके पढ़ लिया। मैं भी आपको बताता हूँ थोड़ा सा। आप जब पढ़ते हैं मूसा अलैहिस्सलाम का मजमून 38 सूरतों में है, कितना, 38 सूरतों में। हम कहते हैं कि हमने सारा मजमून इकट्ठा कर लिया, उसमें दुराई जितनी थी वो काट दी। 6 जादूगरों के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा 4 सूरतों में आ गया। हम एक सूरत जिसमें डिटेल्ड है वो ले ली, बात वही कर रहा है, वो रिपीट करेगा उसको। बाकी 3 आपने छोड़ दी, मजमून कम होता रहा। हमने वो जो कम हो गया, फिर उसको हमने इंसानी किताबों की तरह, जैसे आप कहती हैं कि इसमें क्यों नहीं ऐसे, फिर हमने उसको ऐसे ही पढ़ा। हमने कहा सबसे पहले हम मूसा अलैहिस्सलाम का 38 सूरत का मजमून पूरे कुरान से पढ़ने के लिए हमने उसकी ऐसी तरतीब रख ली है। हमने काट दी है दुराई, जो बाकी रह गया उसको हमने ऐसे तरतीब दी है। हमने उसके 4 बाब बनाए। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं और जवान, नंबर 1। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात होती है, मोइज़ात मिलते हैं, बातें होती हैं, सारा कुछ बताया जाता है। ये नंबर 2। वहां पे हुक्म होता है कि ये मुइज़ात ले जाओ, फिरौन के पास जाओ, वो जो है फसादी है। नंबर 3, फिरौन के साथ क्या मामलात होती हैं। फिरौन जब डुबो दिया जाता है तो मूसा अपनी कौम को लेकर, अपनी उम्मत को लेकर समुद्र के पार जाते हैं। उन्होंने क्या गुमराही की कि उन पे अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ। ये 38 सूरतों का मजमून आप 3 घंटों में समझ जाते हैं। आइए समझ, जी बोले असातिज़ा, ना, जी हैं? जी बिल्कुल। तो यही पढ़ाते हैं हम, इसको आता कहता है कुरान। हमने तो आज तक लफ्ज ही नहीं सुना था कि आता भी लिखा हुआ है कुरान में। वही तो यही तो लिखा हुआ है। हम्म
ہم اس کو جیسے ہی تھا الحمد سے مناس تک پڑھ گئے، الحمد سے مناس تک پڑھا، میں ترجمہ بھی پڑھتا ہوں، میں فلانے بھی کرتا ہوں، میں فلانا بھی کرتا ہوں. بھی تم وہ نہیں کر رہے جو وہ کہہ رہے ہیں. الفاظ یہ ہیں تم نے علم سے میری آیات کا احاطہ ہی نہیں کیا تھا، تم کرتے کیا تھے. یہ الفاظ ہیں سورہ نمل کے 84 جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، دیکھ لینا بعد. چلے اور سوال کوئی ہو؟ آپ اس طرح پورے مضمون پڑھیں گے کوئی بات نہیں چھوٹے گی. آپ کو پورے مضمون کا شعور ہوگا موسیٰ علیہ السلام کیوں 38 صورتوں میں آ رہے ہیں، کیوں پہلے سپارے سے لے کے تیسرے سورۃ بروج تک تمہارے پاس سمود اور اس کی فوجوں کی خبر نہیں پہنچی فرعون کی. آپ کو وہاں پہ تیسرے سپارے میں بھی بات سمجھ آ جائے گی یہ کیوں قرآن کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ نے اس کا احاطہ ہی نہیں کیا ہوا تو آپ تو ساری عمر لٹکتے رہے، ساری عمر پڑھتے ہیں. آپ ابھی بھی آپ کو یہ احساس ہوگا، آپ کسی کو کہیں میں نے قرآن بھی سمجھنا ہے، وہ کہے گا 10 سال لگتے ہیں. کتنے؟ ایسے کہے گا نا. بولے نا، آپ بولتے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں آگے سے جی 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 سر. ایسے ہی ہے نا، وہ کہے گا 10 سال لگتے ہیں، 20 لگتے ہیں، 40 گھنٹے میں ہم ختم کر لیتے ہیں. آپ کو کوئی شک ہی نہیں ہوگا قرآن میں کیا نہیں لکھا ہوا. ہم نے قرآن جی اس ہدایت پہ عمل کی، اس ہدایت پہ عمل کیا کہ ہم نے اس کا احاطہ کیا مضامین کا. ٹھیک ہے نا. چلے اگلا سوال جی. بول دیا کریں نا، بات سمجھ آ گئی تاکہ میں پھر بندہ ختم بھی کر دیتا. جی جی اساتذہ مجھے سمجھ آ گئی، آپ نے بہت اچھے چلے طریقے ٹھیک. سے سمجھا، جزاک اللہ، تھینک یو. ابھی نہایت کسی اور وہ کو سوال ہے تو وہ سر سے پوچھ لیں. سمیٹ کر رکھ دینا. آج سوالوں کا دینا پوچھ لیں تاکہ بعد میں آپ کے دل میں خیال نہ آئے، آپ آرام سے پڑھتی رہیں سمجھ. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم. جی استاد صاحب میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ احاطہ 38 آیتوں میں کرنا ہے، تو مطلب کہ اس سے کیا اوور آل ہم نے کوئی سبق نکالنا ہے، اس سے کیا کیا میں سمجھانے نے کی آپ کے کوشش سامنے کر ابھی رہے ہیں؟ یہی تو کہا ہے موسیٰ علیہ السلام کیوں آ رہے ہیں. سبق تو نکالنا ہے، نصیحت ہے اس کے اندر. اور کیوں آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام 38 صورتوں میں؟ کوئی وجہ تو ہے نا. جی تاکہ انسانیت کے لیے اس میں ہدایت تو ہے نا کوئی. جی 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 تو تاکہ وہ ہم ان نے کی اگر نہیں قوم نے پتا جو تو پھر ویسے کیا جو غلطیاں تو کی اب ہیں وہ ہم سے نہ ہو. کیا میں نہیں سنا آپ نے، بولیں پھر. جی میں کہہ رہی ہوں کہ بیسیکلی تو ہمیں یہی سمجھ آیا کہ وہی والی غلطیاں جو انہوں نے کی تھی وہ ہم نہ کریں جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، وہ نہیں جو ان کی قوم سے غلطیاں ہوئی ہیں. وہ سنیں نا، یہ تو آپ نے ایک جنرل سا فکرہ کہہ دیا نا. ٹھیک ہے نا. جو جی ان سے غلطیاں ہوئی. ٹھیک ہے. قرآن بھی بڑا اسپیسیفک رہتا ہے. وہ غلطیاں اس طرح بھی نہیں کہتا جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ان سے کیا غلطیاں ہوئی. ٹھیک ہے. وہ غلطیاں تو وہ نامل کہہ دیتا ہے، ایسی جھٹکے میں بتاتا جاتا ہے. وہ ایک عام سی بات ہوتی ہے، عام سی نصیحت ہوتی ہے. قرآن بھی ایک تھیم لے کے چلتا ہے. کیا کہ میں اس جی کو کیوں ٹھیک. لا رہا ہوں ابھی قرآن، اس تھیم کو مینٹین کرتا ہے. وہ پھر وہ آگے پیچھے نہیں جاتا. آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. ٹھیک ہے کہ مجھے ابھی بات سمجھ آ گئی. وہ جو غلطیاں ہیں نا وہ اینڈ میں ڈپیکٹ ہو جاتی ہیں اسٹیٹ میں. ٹھیک ہے. جی میری بات سمجھ گئی ہے. اب یہ انبیاء رسول کا جی یہ جی نوح علیہ السلام کا یہ جو 5 امتوں کا قصہ آتا ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اس کے اندر the basic theme is کہ یا قوم اللہ مالک ملاک غیرو، اے لوگو آپ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بات کرو. اس کے یہ مین تھیم ہے. کیا ہے جی یہ؟ کیا ہے؟ عبادت. ٹھیک. نہیں یہ مین عبادت کا لفظ نہیں استعمال کرے، الہ کا لفظ استعمال کرے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. ٹھیک ہے جی. ساتھ اس کے شعیب علیہ السلام کی 2-4 کے وہ کم تولتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نوح علیہ السلام کی جی وہ جی اس طرح کرتے تھے، اس طرح کرتے تھے. وہ ایک جز ہے. ایک کیا اس کو کہتے ہیں مین تھیم کیا ہے کہ چاروں رسول کہتے ہیں یا قوم اللہ مالکم غیرو. شعیب علیہ السلام کی اور بات کرتے ہیں کہ وہ کم تولتے تھے، دوسری امت کی اور بات کر دیتے ہیں. وہ جزوی بات ہے. کیا لیکن مین تھیم کیا ہے کہ سارے رسول پورے قرآن کے اندر 40 صورتوں میں ایک چیز ڈیلیور کرتے ہیں کہ میری قوم اللہ کے سوا عبادت کے لائق وہ ایک الہ ہے. یہ بات اب قرآن بھی کو اس نظر جی سے اس طرح نہ دیکھیں جس طرح آپ ابھی دیکھ رہی ہیں یا جس طرح ہمیں عادت ہے دیکھنے کی. قرآن بھی کا اپنا جو اسلوب ہے وہ بڑا خوبصورت تھیم والا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں اگر آپ اس کو سمجھ پائیں. ایک آیت ہے سورۃ انبیاء کی 25. ہم نے جب بھی کبھی کوئی رسول بھیجا وہ اپنی قوم کی وہ اس کو ایک ہی پیغام وہ یا قوم اللہ پہ میں رہ گئی. ہم نے جب بھی کبھی کوئی رسول بھیجا
اس کو ایک ہی پیغام دیا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کی عبادت کی جائے. اس کی تشریح کے لیے, اس کی تفسیر کے لیے 40 صورتوں کا یہ مضمون ہے. اب بتائیں 40 صورتوں میں یہ مضمون آیا اور ایک آیت کی تفسیر آئی ہوئی. آگے اگلا مضمون آ جاتا 38 صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا. یہ سورۃ انبیاء کی 29 ہے جس کی تفسیر ہے. ایک آیت کی تفسیر 39 صورتوں میں مضمون آیا ہے. اگر آپ اس کے مزاج, قرآن مجید کے مزاج کو نہیں سمجھ پائیں, اور وہی جیسے آپ نے بات کی کہ ہم دیکھیں گے اس نے انہوں نے کیا کیا گناہ کیا, گناہ کی بات تو وہ بہت ایسے سائڈ پہ ہوتی ہے, جو مین تھیم ہے اس سے قرآن نہیں ہٹتا. آپ 29 سورۃ انبیاء میں آ گئی, کوئی زمین پہ یہ نہ کہ میں الہ ہوں. پوری انسانیت کو یہ سمجھانے کے لیے یہ موسیٰ علیہ السلام کا مضمون 38 صورتوں میں آ گیا. اور قرآن بڑے خوبصورت طریقے سے 6-7 دفعہ بتائے گا, یہ فرعون نے کہا تھا کہ میں الہ ہوں, یہ فرعون نے کہا تھا کہ میں الہ ہوں, یہ فرعون نے ابھی پھر کہہ دیا میں الہ ہوں, یہ فرعون نے ابھی یہ کہہ دیا کہ میں رب ہوں, یہ فرعون نے ابھی یہ کہہ دیا میں رب ہوں. وہ جو باقی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ قرآن بھی سائڈ پہ کہتا ہے, لیکن مین تھیم کو مینٹین کرتا ہے آپ کی. کہ دیکھو کوئی انسان دنیا میں یہ نہ کہ میں الہ ہوں. اور اس کا رنگ ہی اور ہے قرآن مجید کا. یہ انسانی کتاب نہیں ہے جس طرح ہم آپ کہتے ہیں اچھا میں نے یہ چیز سن لیا, یہ چیز سن لیا, یہ چیز سن لیا. اس کا ہورائزن جو ہے قرآن مجید کا جو افق ہے وہ ایک آیت پہ ہوگا, لیکن اس کو سمجھانے کے لیے 40 صورتوں میں مضمون ڈالے گا, پھر ان کی دہرائیاں کرے گا, پھر مختلف طریقے سے ایک ہی بات کو جادوگر کے ساتھ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کا سورۃ راہ میں آ جاتا ہے, سورۃ یونس میں آ جاتا ہے, سورۃ شعراء میں آ جاتا ہے, سورۃ قصص میں آ جاتا ہے, تو وہ کیا انسان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ نہیں. ایک بندہ ایک قصہ پڑھتا ہے سامنے 10 صورتوں کا, اس کو سمجھ آ گیا, پھر اگلی دفعہ اگلی صورت میں جا کے 11 صورتوں کی آیتوں کی کیا ضرورت پڑ گئی اسی قصے کی؟ نہیں, وہ تو ایک تھیم مینٹین کر رہا ہے. سورۃ شعراء کی 23 میں کہے گا, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کہتے ہیں ہم رب العالمین کے رسول ہیں, تو وہ کہتا ہے وما رب العالمین, کون سا رب العالمین؟ 23 ہے سورۃ شعراء. پھر آگے 29 میں کہتا ہے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی کو الہ مانا تو میں تمہیں قید کر دوں گا. ٹھیک ہے. سورۃ 48 سورۃ طٰہٰ میں پھر جا کے کہتا ہے فرعون کون سا رب العالمین؟ پھر موسیٰ علیہ السلام اس کی تشریح کرتے ہیں, رب کو ڈیفائن کرتی. سورۃ شعراء میں رب کو ڈیفائن کرتی. وہ ڈیفینیشن ہمارے لیے ابھی جو سائیڈ ایشو ہے. ٹھیک ہے. لیکن بیسیکلی کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اتنا فسادی تھا, اس نے کہا کون سا رب, مطلب اس نے ایسے عجیب انداز سے تکذیب کی میرے رب الجلال. اور پھر کہتا ہے کہ اگر مجھے الہ نہیں مانا تو میں تمہیں قید کر دوں گا. پھر 38 سورۃ قصص میں جا کے کہتا ہے امان میرے لیے ایک بڑا سا مال بناؤ. آپ نے کبھی یہ قرآن پورا پڑھا ہو اس طرح تو اب پھر آپ کو سمجھ آئے گی, اگر آ رہی ہے تو پھر بہت اچھی بات. ایک بڑا سا مال یا عمارت بناؤ, میں اوپر چڑھ کے موسیٰ کے لا کے دیکھ دوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں. یہی بات سورۃ مومن میں جا کے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. 36-37 میں پھر آگے جا کے سورۃ نازعات میں کہتا ہے میں ربکم الاعلی. قرآن ایک تھیم مینٹین کر رہا ہے کہ کوئی یہ نہ زمین میں کہ میں الہ ہوں. جس انسان کو یہ سمجھ نہیں قرآن کی آتی وہ قرآن سے خالی رہتا ہے. جو اس میں چلا جاتا ہے نا کہ رسیاں تھی, جادوگروں نے رسیاں پکڑی ہوئی تھیں, تو یہ ہوا تو وہ ہوا تو یہ ہوا تو یہ ہوا, وہ پھر قرآن کو نہیں سمجھ پاتا. قرآن ایک تھیم مینٹین کرتا ہے, ایک آیت کی تفسیر بتاتا ہے اصل میں. چلیں اچھا جی استاد جی, میں ایک سوال میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ الہ جو تھے وہ تو ظاہر آپ گزر چکے جو کہہ رہے تھے کہ میں الہ ہوں. آج کا الہ کیا ہے؟ کیا ہمارا نفس نہیں ہے؟ اچھا یہ سوال ابھی قرآن سے باہر ہے. ٹھیک ہے نا, میں وہ ایکسپلین کروں گا. میں اس میں آپ یہ لکھ لیں اپنی کاپی میں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس نوٹس ہیں, کاغذ پینسل ہے آپ کے پاس؟ جی اب جی جی ہے. جی 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 ہے. ہاں, سورۃ نمل کی 60 سے 65 پڑھیں گی. الہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, 60 سے سورۃ نمل کی 60 سے 65 پڑھیں گی. سورۃ قصص کی 70 سے 72 تک. 70 سے 72. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
یہ آپ اگر 7-8 آیتیں پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی الہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. کیا ہوتا ہے الہ کیا ہوتا ہے. اینڈ میں لکھیں گے سورۃ 106 سورۃ نام کی. اب اس کی وہ عملی شکل دکھاتا ہے کہ کیا ہوتا ہے الہ. اور یہ 3 چیزیں وہاں پہ اس میں ہیں. اتباع کرو تو رب کی طرف سے نازل کیا گیا, وہی کیا گیا 1. ٹھیک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. آپ یہ دونوں کو جوڑ لیں. اور آگے جو کہتا ہے لاسٹ آیت تھی کون سی ہے جی؟ یہ 106 ہے سورۃ جی نام ہاں. کی. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. عملی طور پہ الہ کیا ہوتا ہے. کہتا ہے جو یہ میں بھیج رہا ہوں وہی اس کی اتباع کرنا. یہ تیرا لا الہ ہے جب تم مجھے الہ مانتا ہے. اور دوسرا کام کرنا کہ مشرکوں سے لاد کی اختیار کر لینا. ٹھیک ہے نا. تو الہ کا کانسیپٹ اس طرح ایک دم جو اس زمانے میں ہے وہ نہیں ہے. وہ تو ایک پوری فلسفہ حیات بتاتا ہے نا. ٹھیک ہے, میری بات سمجھ نہیں ہے آپ. آج جی کل کا جی الہ یہ ہے کہ اگر آپ اس الہ کی یہ دو جو کہتا ہے بیچ میں الہ کو بیچ میں رکھ کے دونوں سائڈوں پہ کہتا ہے. پہلے کہتا ہے وہی کی پیروی کرو جو میں نے نازل کی ہے, اتباع کرو اس کا جو وہی ہوئی ہے. نمبر 2 پھر کہتا ہے میں تیرا الہ ہوں. اور نمبر 3 پہ کہتا ہے مشرکوں سے علیحدہ ہو جاؤ. کر سکتی ہیں آپ. یہ الہ کا مطلب سمجھنا بہت مشکل ہے اور اس پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہے کہ آج کا مسلمان اس سے جرکا کھڑا ہے. ٹھیک ہے, چلیں یہ اس سے اوپر پورا قرآن بھی دی اسی کے ارد گرد ہے. آمنو کے مطلب یہ ہے کہ میں ایک اکیلا الہ ہوں. اس کو وہ 10 مضمونوں میں سمجھاتا ہے آمنو کیا ہوتا ہے. آپ نے 1 منٹ میں پوچھا شارٹلی. قرآن مجید نے اس کو 10 مضمون پہلے جو قرآن مجید کے ہم جو پڑھیں گے وہ 10 کے 10 مضمون آمنو کے ہیں کہ میں الہ ہوں. اور وہ آپ پوری بات سمجھیں گے قرآن کی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. ٹھیک ہے, ان شارٹ ٹھیک ہے جی. جب ٹھیک. قرآن بھی سمجھانے لگتا ہے تو لست بربکم شروع کرتا ہے. انسان تجھے میں پوچھ رہا ہوں میں تیرا رب ہوں کہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, آج آدم علیہ السلام آ جاتی ہے. پھر آگے انبیاء رسل آتی ہے یا قوم اللہ مالک ملا غیر. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں کوئی یہ نہ کہ میں الہ ہوں اور میں رب. پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں نہ وہ الہ ہیں نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, وہ تو میرے پیغمبر ہیں. وہ پوری بات ایکسپلین کرتا ہے. نہ وہ اللہ ہے نہ وہ اللہ کے بیٹے, پوری بات ایکسپلین 14 صورتوں میں کرتا ہے. ٹھیک ہے, آگے داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے 5 صورتوں میں. ایک ہی بات کہتا ہے وہ جو ملکہ تھی وہ سورج کی پوجا کرتی تھی. قرآن اس کی نفی کرتا ہے. آمنو پہ رہتا ہے. پھر آگے دیگر انبیاء کا ذکر کرتا ہے. الیاسین نے کہا کہ تم بال کو پوچھتے ہو. ٹھیک ہے, پھر وہی بات ہے. ایک آمنو کی تشریح قرآن مجید کے پہلے 10 مضامین ہیں. تو آپ تو بڑا جزوی سا سوال پوچھتی ہیں نا, ایسے ہی ہے. چلیں آپ پڑھیں گی قرآن انشاءاللہ آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی. اور آگے جو اگلا سوال, اگر آپ کو کچھ تسلی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ آپ آیتیں پڑھ لیں گی تو آپ کو تھوڑی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے بات. چلیں بولیں جی. یہ رب کی الہ کی ڈیفینیشن ہے قرآن سے جو میں نے آپ کو لکھائی ہے. کوئی اور سوال جی, آپ کا ہی کوئی اور سوال ہو. آپ کے سوال کا تو صرف اتنا ہی جواب تھا کہ سارا قرآن ہی الہ کو ایکسپلین کرتا ہے. ٹھیک ہے, جی جی. چلیں بولیں جی کوئی اور بس سوال ہے. چیلنج اس کو آج کل مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارا اپنا نفس چیلنج کر رہا ہے, بات جو نہیں مانتا. نہیں نفس والی بات اور ہے. وہ نفس کا تو تزکیہ نفس والی تو قرآن بالکل یہی بات کہتا ہے کہ جس کے دل میں ایک الاک ہے وہ پاک ہے. کیا اب جس نفس کی بات کر رہی ہیں اور جس نفس کو وہ ساری کہہ رہی ہیں اور عام لوگ کے اس کے تزکیہ نفس کہتے ہیں, وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. وہ ایک بات کہتا ہے جس دل میں ایک الہ ہے وہ پاک, اور جس کے دل میں 1 + 0.001 اگر آپ ارتھمیٹک جانتی ہیں جس کے دل میں 1 + 0.001 بھی ہے وہ ناپاک. یہ نفس ہے جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا. یہ پاکی نفس کی.
चले इंशाल्लाह पूरा कुरान पढ़ेंगे, पूरी समझ आएगी। पढ़ी आज को दूर तो नहीं है ना, ऐसे ही है। आपके कुरान में सारे के सारे जो शक शुबहात हैं, जो उसका असल मजमून है, हकीकत है उस कुरान के अंदर, वो आपको सामने आ जाएगी। ठीक है, चलें जी, कोई और बात, आपकी कोई और बात है, बाकी तो नहीं बोल रहे। चले, अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं इजाजत मांग रहा हूँ। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।